بھارتی پنجاب کے نامور گلوکار سدھو موسیٰ والے کے قتل کے بعد 2 سال تقریباً بعد اس کے والدین کے ہاں ایک نئے بچے کی ولادت کے بعد سکھ ازم میں یہ بات زور پکڑ رہی ہے کہ یہ سدھو موسیٰ والے کا دوسرا جنم ہے۔ اور سدھو موسیٰ والے کے والدین کی منت تھی کہ اگر انہیں بیٹا اللہ نے عطا کیا تو وہ اس کے بعد اپنے خاندان اور نومولود سمیت کرتارپور بابا گرو نانک کے جنم استھان پر وہ حاضری دیں گے اور ڈیرا صاحب پر وہ ماتھا ٹیکیں گے۔ کب تک اس سدھو موسیٰ والا کے والدین کی پاکستان آمد متوقع ہے، اس پر آج ہم آپ کے سامنے کچھ بات رکھیں گے۔ میں الفت مغل ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہندوازم اور سکھ ازم میں یہ بات عام ہے کہ انسان کا دوسرا جنم ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کا دوسرا جنم بھی ہوتا ہے، اور سدھو موسیٰ والا کے قتل کے بعد تقریباً 2 سال بعد اللہ رب العزت نے اس خاندان کو ایک بچے کی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ بچہ اب دنیا میں آ چکا ہوا ہے جس کا نام سدھو موسیٰ والا جونیئر رکھنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ سکھ ازم کے مطابق انسان جب مرتا ہے تو پھر اس کا جنم دوسرا جنم بھی ہوتا ہے، اور اسی سے ریلائے کیا جا رہا ہے اس نومولود کی آمد کو۔ سدھو موسیٰ والا پنجاب کا ایک ابھرتا ہوا نام تھا گلوکاری میں، جس نے کم عرصے میں بہت نام کمایا، اور پوری دنیا میں اس کے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ ظاہر ہے سدھو موسیٰ والے کے گانوں میں ایک ایسی آواز ہوتی تھی جو پنجاب، خود مختار آزاد انڈین پنجاب کی وہ بات کرتا تھا، اور سکھ ازم اور سکھ خالصتان کی وہ بات کرتا تھا، جس کی پاداش میں ہندتوا نے لارنس بشنوئی، جو کہ ایک سرکاری قاتل ہے، جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا رجسٹرڈ قاتل ہے، جو تہاڑ جیل میں بیٹھ کر اس سارے آپریشن کو لیڈ کرتا ہے، اور کہیں پر بھی جب انڈین گورنمنٹ کو یا انڈین را کو کسی بے گناہ انسان کو مروانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر وہ لارنس بشنوئی سے تہاڑ جیل میں رابطہ کرتے ہیں، اور پھر لارنس بشنوئی وہاں پر بیٹھ کر اس مطلوبہ شخص کی سپاری دیتا ہے۔ اور اسی طرح سدھو موسیٰ والا کی بھی سپاری دی گئی تھی۔ ضلع مانسا میں سدھو موسیٰ والے کو قتل کیا گیا تھا، اور 30 گولیاں اسے لگی تھی، بالکل برسٹ کیا گیا تھا اس کی گاڑی کو، اور جس کے بعد سدھو موسیٰ والا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ سدھو موسیٰ والا کے والدین اور ان کے چاہنے والے بہت زیادہ پریشان تھے کہ ظاہر ہے پوری ایک جنریشن اور پوری ایک نسل ختم ہو رہی ہے ایک ایسی ایج میں جب سدھو موسیٰ والا کی والدہ کی ایج 58 سال تھی اور اس کے والد بلکور سنگھ کی ایج 60 سال تھی۔ تو ایسے میں ظاہر ہے لوگ خواہش تو کرتے تھے، لوگ دعائیں بھی کرتے تھے کہ اس ایج میں بچہ پیدا ہو جائے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نا امید تھے۔ لیکن اللہ کی اپنی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس خاندان میں پھر سے خوشیاں لوٹائی ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں، سکھ ازم اس بات پر بلیو بھی کرتا ہے کہ یہ سدھو موسیٰ والے کا دوسرا جنم ہے۔ سدھو موسیٰ والے کے خاندان کے مطابق سدھو موسیٰ والے کے والدین نے یہ منت مان رکھی تھی کہ اگر انہیں اللہ نے بیٹا دیا تو وہ بابا گرو نانک کے ڈیرا صاحب کرتارپور حاضری دیں گے اور وہاں جا کر ماتھا ٹیکیں گے۔ یہ بھی ہے کہ جو سدھو موسیٰ والا جونیئر ہے وہ اپنے بڑے بھائی مقتول بھائی کی لیگیسی کو آگے لے کر چلے گا، اور اسی طرح کی وہ اسی ردم کو اور اسی چیزوں کو آگے لے کر بڑھے گا۔ لیکن یہ ظاہر ہے ابھی وہ بچہ ہے، لیکن اس کے والدین کی یہ خواہش ہے کہ جو جونیئر سدھو موسیٰ والا ہے وہ سدھو موسیٰ والے سینئر کہ جو لیگیسی تھی، جو اس کی سوچ تھی، اس کو پرموٹ کرے اور اسی کو لے کر آگے چلے۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ اگلے چند ماہ میں بلکور سنگھ اپنی اہلیہ یعنی کہ سدھو موسیٰ والے کی والدہ اور نومولود جو سدھو موسیٰ والا جونیئر ہے اس کے ساتھ اور کچھ فیملی ممبرز اور ہوں گے، چند ماہ کے اندر اندر یہ خاندان کرتارپور ڈیرا صاحب پر حاضری دے گا، اور پاکستان آ کر، چونکہ انڈیا کے جو سکھ ازم ہے یا دنیا بھر میں جو سکھ رہتے ہیں، پاکستان مذہبی اعتبار سے ان کے لیے انتہائی عزت اور احترام کا مقام ہے، اور پاکستان کا وہ ہمیشہ اسی لحاظ سے عزت اور احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پہلے گرو بابا گرو نانک کا جنم استھان بھی پاکستان ہے،
اور ڈیرا صاحب جہاں پر بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے، یہ دونوں مقامات چونکہ پاکستان میں ہیں تو اس لیے سکھ جو ہے وہ پاکستان کی اس حوالے سے بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور پاکستان نے بھی سکھوں کی مذہبی آزادی کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ جب سکھ جو انڈیا میں ہیں وہ دوربین کے ذریعے بہت دور کئی کلومیٹر دور کھڑے ہو کر ڈیرا صاحب کرتارپور کا وہ نظارہ کرتے تھے، جس کے بعد حکومت پاکستان نے اور اس وقت حکومت نے سکھوں کو کرتارپور راہداری دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور جس کے بعد سے سکھ جو ہے وہ پاکستان آتے ہیں وہ بغیر کسی ویزے کے، اور ایک پورا ایک چھوٹا سا پروسیس ہے، سمپل سا پروسیس ہے، اس پروسیس کے بعد وہ آتے ہیں، وہ اپنا دن بھر یہاں پر گزارتے ہیں، اور پھر ایک دن کا یہ ٹور ہوتا ہے، اور اس کے بعد انہیں واپس اپنے ملک وطن یعنی کہ انڈیا واپس جانا ہوتا ہے، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح بلکور سنگھ بھی پاکستان آئیں گے، لیکن ان کا تھوڑا سا وزٹ اس حوالے سے طویل ہوگا، کیونکہ پہلے وہ جنم استھان آئیں گے اور اس کے بعد ننکانہ صاحب، اور اس کے بعد وہ جائیں گے کرتارپور صاحب، اور پھر ان کی وہاں سے واپسی ہوگی۔ تو اس طرح سدھو موسیٰ والا کے خاندان میں ایک خوشی ہے، اور نومولود کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل صحت مند ہے، بچے کی ماں بھی صحت مند ہے، اور یہ ڈیلیوری نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی۔ بہرحال یہ بھی چیزیں انڈر ڈسکشن ہے، یا یہ بھی لوگ اس پر بھی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا یہ بچہ نیچرل طریقے سے یعنی کہ جو قدرتی طریقہ ہے اس سے پیدا ہوا ہے، یا یہ بچہ جنسی مصنوعی تولید سے ہوا ہے، یا پھر یہ بچہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے۔ لیکن جو بھی ہے سکھزم اس بچے کی پیدائش کو سدھو موسیٰ والے کی دوسرا جنم قرار دے رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ظاہر ہے اس خاندان کے لیے کس لیے خوشی کی خبر ہے، اور دنیا بھر میں یہ لوگوں کے لیے دلچسپی کی خبر اس لیے تھی کہ 60 سال کی ایج میں بھی عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے، مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کو سائنس کی ترقی کہیں، اس کو پنجابی ظاہر ہے پنجابی جٹ نے انڈین سکھ بھی، تو ظاہر ہے پنجابی جٹوں کی خوراک تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں پر خواتین اور مرد دونوں جو ہیں وہ اچھے خاصے طاقتور اور صحت مند ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں طاقت پر ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بھی لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ 50 سال کے بعد عورت کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن میڈیکل یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اس کی صحت ٹھیک ہے، اس کی خوراک اور غذا ٹھیک ہے، تو عورت کو حیض آتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن تھی۔ بہت جلد سدھو موسیٰ والا پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور سدھو موسیٰ والا جونیئر اپنی نئی زندگی کا آغاز بھی پاکستان سے کریں گے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔